السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد عتیم۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں حمد و ثنا اسی ذات کے لیے سزاوار ہیں جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 30ویں پارے میں سورہ مطففین سورہ ہے، اس کی چند آیتیں، 5-6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ 30ویں پارے کی جو آیتیں ہیں، زیادہ تر اس کے مضامین جو ہے آخرت کے بعد کی زندگی، توحید، رسالت کے ساتھ ساتھ دو صورتیں جو ہیں ملا کر اس کے اندر بیان کی گئی۔ اور اسلام، قرآن جو ہے ہمیں دعوت فکر اور تدبر اور غور فرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ جو باتیں دل پر اثر کر جاتی ہیں وہ بڑی اس کی زندگی کے لیے بڑے راہ عمل ہوتی ہیں۔ اصل جو ہوتا ہے آدمی کا دل ہے، اور قرآن نے دل پہ اثر کیا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں ریولیشن آیا ہے۔ مکی دور کو دیکھیے کہ ان کے دلوں میں کیسے تھے ان کے دل، اور ان کے عادات کیسے تھے، طور طریقے کیسے تھے۔ قرآن نے ان کے دلوں پر جب اثر کیا تو ان کی زندگیاں کس طریقے سے تبدیل ہو گئی، مصائب بھی ہوئے، مختلف قسم کی چیزیں بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، وہ یہ کیفیت پیدا بھی کرتا ہے، اللہ کے پاس بڑا جو ہے اہمیت کے حامل ہو جاتا ہے۔ یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ کریں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، مختلف صورتوں کے اندر جو ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو، انسانوں کے دلوں کی کیفیت کو مختلف انداز میں قرآن نے پیش کی۔ اگر ان تمام کو جمایا جائے، دیکھا جائے، جگہ کیا جائے، 16 قسم کے انسانوں کی دلوں کی کیفیت کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ 16 قسم کے دلوں کی کیفیت کو ذکر کرتا ہے۔ ایک ہیں سخت دل ہوتے ہیں، بنو اسرائیل وغیرہ کے حالات کا تذکرہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے معجزے طلب کیے گئے، معجزے دکھانے کے باوجود جو ہے بجائے خائل ہونے کے ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ قسم کی دل ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے دل کی کیفیت ہے جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور وہ کیوں چڑھتا ہے، کس وجہ سے چڑھتا ہے، اور وہ کیفیتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ 16 قسم کے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے سب دل کے تعلق سے بیان کیا تھا بہت پہلے
آج اسی میں سے جو ہے زنگ آلود دل کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کا ذکر آیا۔ انسان ہمیشہ جو ہے اپنے دل کا جائزہ لینی چاہیے کہ کوئی چیز، اب نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے، کوئی ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے، یہ ایک انسان کی تڑپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے دل کے اوپر آپ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن مومن کو 3 تقاضے کرتا ہے۔ ایک پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس دین جو تمہیں دیا گیا ہے، وہ اس دین کے لیے تم نے کیا کیا، اس کے پھیلاوے کے لیے، اس کی اچاعت کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اللہ نے جس ملت پہ پیدا کیا ہے، مسلمان قوم میں پیدا کیا ہے، تو آپ کی اس ذمہ داری کیا ہے کہ اس قوم کے لیے کیا وقت دے رہے ہیں، کیا ایثار کر رہے ہیں۔ پھر تیسرا ایک تقاضا یہ کہتا ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ملک کے اندر بھی اچھائیاں ہی اچھائیاں ہو، اور اس کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ یہ 3 تقاضے قرآن جو ہے مختلف قسم کے انسان سے جو ہے کرتا ہے۔ آج جو ہے انسان کے دل زنگ آلود کیا ہوتے ہیں اور ان کے پر زنگ کیسے چڑھ جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے تو ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مطففین کی آیتیں 10 سے لے کر 16 تک کی آیتیں ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے، ویل نامی جہنم میں ڈالے جائیں گے جو لوگ دنیا میں آخرت کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ آخرت کے اندر جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دہی کرنا ہے، اور جو ہے یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پہلی بات۔ دوسری آیت میں 7 باتیں ہیں، سمجھیے پورے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ لوگ جب دنیا پرست ہو جاتے ہیں، آخرت کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، خوف خدا نکل جاتا ہے، حالات سے کوئی جو ہے عبرت نہیں لیتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر تازگی نہیں آتی ہے، تو یہ لوگ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یوم الدین قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دن دیکھیں گے کون آیا، کدھر آیا، کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کیوں جھٹلاتے ہیں؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلَّ مُعْتَدٍ عَثِيمٍ، وہ شخص جو بدعمال ہو جاتا ہے، وہ بدعمالی کی وجہ سے جو ہے جھٹلاتا بھی ہے، حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حلال کے باؤنڈریز ہیں، یہ حلال کے ہیں، یہ اخلاق کے ہیں، یہ ایمانیات کے ہیں۔ یہ باؤنڈری جو ہے نا، یہ باؤنڈری کو پار کر کے نکل جاتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب پھر اور آگے بڑھتا ہے پھر اس کا معاملہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب اس پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھایا جائے، سنایا جائے، یہ پرانے کہانیاں ہمیں 1500 سال پہلے کی باتیں ہیں، آج کہاں چلیں گی، کس طریقے کی باتیں کرتا ہے۔ اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن پہلی چیزیں جو ہے قیامت کا انکار، جھٹلانا، اس دن کی تیاری نہ کرنا، باؤنڈری کو اللہ کے حدود اسلام سے آگے بڑھ جانا، اور جو ہے اس کو کھیل اور تماشا سمجھ کر آیتوں پہ گزارنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم مما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ جو کرتوت کر رہے ہیں، یہ حد سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے برے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، کوئی بات اثر نہیں کر جاتی۔ کبھی دیکھتے ہم اپنے بچوں کو بولتے، نوجوانوں کو بولتے کہ بھئی ذرا ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، پابند ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، برے دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا مناسب نہیں ہے تمہارے لیے۔ کوئی بزرگ نصیحت کرتا، استاد نصیحت کرتے، ماں باپ نصیحت کرتے،
لیکن وہ اس نصیحت کو نظر انداز کر کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھو بھائی کیا ہمت والا ہے، کسی کی بات ہی نہیں سن رہا ہے نا، کس طریقے سے جو ہے کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سمٹم بڑا خراب ہے، یہ اچھی علامتیں نہیں ہے. یہ سننا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، ہدایت ہوتی ہے. اگر سننا ہی نہیں چاہتا، اس کے برخلاف جانا چاہتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر کے، ٹھپا لگا کے کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز کی بات ہی نہیں سنتے. ایک اسٹیج ہوتا ہے سمجھنے کا، ایک اسٹیج ہوتا ہے سدھرنے کا، ایک اسٹیج ہوتا ہے عمل کا. اگر نہ سنتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے، نہ عمل بھی نہیں کرتا ہے، یہ تینوں اسٹیج جب پار ہو جاتے ہیں تو ایک اچھی علامت نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، اچھی بات ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. یہ اسٹیجز سے غور کرنی چاہیے، ہرگز نہیں. قرآن کہتا ہے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ دیدار الہی سے محروم ہو جائیں گے. گناہ میں اتنے ہو گئے ہیں کہ جب جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں بھی نہیں ملیں گی، دیدار الہی سے بھی محروم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، تمہارے دلوں کو 3 موقعوں پر تلاش کرو، جائزہ لو. 3 موقع تمہارے دل کے اندر، تمہارے جسم میں دل ہے نہیں ہے، 3 موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لو، تلاش کرو. عند سماع القرآن، جب آپ قرآن سنتے ہیں تو تمہاری کیفیت کیا ہو رہی ہے، کیا حال ہو رہا ہے قرآن کا. ایک دلوں کی کیفیت قرآن ذکر کرتا ہے، جو 16 دلوں میں سے وجلت قلوبہم، جب قرآن کی آیتیں ان کے پر تلاوت کی جاتی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں خوف خدا سے. یہ کیفیت ہے قرآن کی. قرآن کو سمجھنے کے بعد تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے دیکھنا چاہیے قرآن کو. وہ دوسرا فی مجالس الذکر، اللہ کی بات ہو رہی ہے، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، آپ کو نصیحت ہو رہی ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے. جمعہ کے خطبے بھی ہو رہے ہیں، اپنی بات چیت بھی چل رہی ہے. ایک 15 منٹ کے لیے اپنے فون کو سائلنٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. حالانکہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ سنو، اگر بازو والا کوئی آدمی بات کر رہا ہے، اس سے یہ کہے کہ تم خاموش رہو، یہ بھی کہا تو گستاخی کیا. یہ آداب جمعہ ہے، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو دلوں کی کیفیت کیا. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، دل کے تزکیہ و تذکیر کی بات ہو رہی ہے، تو دوسرا یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور تیسرا کہتے ہیں فی اوقات الخلوہ، ذرا سا غور کرو، ذرا سوچو، صبح سے شام تک گزر گئی دنیا کیسے جا رہی، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرا مقصد کیا ہے. اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں، اتنے انعامات دے کر ہمیں نوازا ہے. آنکھ دیا، دل دیا، دماغ دیا، صلاحیتیں دیا، عیش و آرام کی چیزیں دیا، ساری صلاحیتیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں دیا، آخر کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ 3 موقعوں پر اپنے دل کا تم جائزہ لو. اگر ان 3 موقعوں پر تمہارے دل کی کوئی کیفیت، ہارٹ بیٹنگ میں کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، فَإِنَّ لَمْ نَجِدُوهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ، ان 3 موقعوں پر تمہاری کیفیت دل کی کچھ نہیں ہو رہی ہے، فَسَأَلَ اللَّهُ أَن يُمَنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبِ فَإِنَّهُ لَا قَلْبُ لَكَ، ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ان 3 موقعوں میں سے کسی ایک موقع پر، ایک جگہ پر بھی میرے دل کی کیفیت کو تو بیان کر.
کہ مجھے دل کا اثر ہونی چاہیے. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ران علی قلوبہم، اس میں آیا دیکھیے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا. زنگ چڑھنے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک چھری ہے وہ منڈ ہو جاتی ہے، زنگ چڑھ جاتا ہے تو وہ کاٹنے کے قابل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے تو آپ کو نصیحت اثر نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے دنیا میں، غفلت ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، جوانی کے نام پہ ہوتی ہے، کالج کے نام پہ ہوتی ہے، فلاں نام پہ غفلتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے کہ اس غفلت میں ہمیشہ پڑے رہے اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف دعوت دیں اور اللہ کے عذابوں کو بلائیں. ایسے موقع پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا تمہارے دلوں کے زنگ کو دور بھی کرو، تم پھر صاف کر لو، اثر ہوگا، اچھا ہوگا. اس زنگ کے دور کرنے کے لیے دو کیفیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک کیفیت یہ بتائی قرآن کو پڑھا کرو، تم قرآن کو سمجھا کرو. ایک جگہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران، یہ سورہ انعام کے اندر، ہم نے ان کو آنکھ دیے ہیں عبرتیں حاصل کر رہے ہیں، ہم نے ان کو کان دیے ہیں اور سننا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم کو دل دیے ہیں، دل کی کوئی کیفیت بھی نہیں ہے ان کی. اور اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے اولئک کالانعام بل هو اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی کمتر لوگ. اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو سوچ نہیں رہے. اولئک کالانعام بل هو اضل، اس سے بھی بدترین لوگ. تو میرے دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، ہم کو ہمارے دلوں کے زنگ کو کیسے دور کرنا، حدیثوں میں جو ہے اس کا علاج بتایا گیا ہے. 10 باتیں ایسی ہیں جس کو اپنانے سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوتا. نمبر 1، بڑے بڑے گناہوں سے بچے ہم. وہ گناہ جو اللہ کے پاس باز پرس ہوتی ہے. اب ہمارے نزدیک کیا ہے بولے تو بڑے گناہ کا تو بھائی شرک ہے، الحمدللہ ہم شرک نہیں کر رہے، کرنے والے کر بھی ہو سکتے ہیں. ہم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے، نوجوانوں کو بچا کے رکھے، ان کے آنکھوں کا زنا نہ ہو، کانوں کا زنا نہ ہو، جو بیٹھتے اٹھتے ہیں تو زنا نہ ہو. یہ بڑا گناہ. شراب سے بچے رہے. یہ بڑے بڑے گناہ کی مشکات کے اندر بڑے گناہوں کی ایک فہرست دی گئی ہے باقاعدہ حدیثوں کے اندر. بڑے گناہ کیا؟ جھوٹ کو ہم بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے. دو دوستوں کو لڑا دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. ان گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کرے گا. نمبر 2، توبہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو. چلتے پھر ہو گئی، آنکھ چلے گئی ہماری، زبان سے بات نکل گئی. انسان نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی ہوتی، فطری چیز ہے، لیکن اس کا علاج استغفر اللہ، اے اللہ تو معاف کر دے، میری آنکھ ادھر چلے گئی، میری زبان سے ہو گیا، میں نے غلط بات سن لی. توبہ اور استغفار کرو، تب کا تب جو ہے گناہ معاف ہو جاتے. نمبر 3، قرآن کا پڑھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا. میں کئی مرتبہ اکثر کہتا ہوں روزانہ 3 آیتیں قرآن مجید کی پڑھا کرو، روزانہ 3 سینٹنس پڑھا کرو اور اس پہ غور کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تم عمل کریں گے، 3 آیتیں 5 منٹ سمجھیے آپ بہت غور کر رہے تو ابھی 5-10 منٹ ہو جائیں گے. آپ کے پورے 24 گھنٹے میں تو خیر رات کے کئی حصہ تو جگنے میں چل جاتا ہمارا. 3 سینٹنس، 3 آیتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطحا کے سرخ اونٹ جو ہوتے ہیں، اس زمانے میں کسی کے پاس سرخ لال اونٹ اگر 2-3 بھی ہے، اس زمانے کا بلینر کہلاتا تھا. حضور فرماتے ہیں 3 آیتوں پہ پڑھا کرو، غور و فکر کرو، بطحا کے سرخ اونٹوں سے زیادہ دولت تمہارے حق میں آئے گی.
سوچئے کیا بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زنگ دور ہوتا ہے۔ پھر چوتھی چیز، موت کو یاد کرو۔ کتنے روزانہ ہم سنتے ہیں موت ہوتی ہے، ہم بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے درگور بھی کرتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں۔ ذرا سوچے کہ ایک دن یہاں ہم آنے والے۔ انسان کا بڑا نام ہوتا ہے، دولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے کرسی کے عہدے سے، لیکن جب اس کی سانس چلے جاتی ہے سب سے پہلے اس کا نام غائب ہو جاتا ہے۔ فلاں فلاں نہیں بولتے، میت کو لاؤ بولتے ہیں، میت بولتے، فوری اس کا نام، نشاط، تاک سب ختم ہو جاتا جیسی چاند چلے گئی۔ وہ موت کو یاد کرو، اور موت ہر ایک کو آنے والی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر، کہیں بھی تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ بن جاؤ، یہ ایک وقت فکس ہوتا ہے، اس فکس وقت میں موت آ کر تم کو پکڑے گی، کوئی بچا نہیں سکتا اس کو۔ موت کو یاد کرو، جانا ہے اچھے طریقے سے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، آپ فرمائیں اللہم انا نسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑی اچھی زندگی دی ہے، کامیاب زندگی دی ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کامیاب زندگی دی ہے، اچھی زندگی بھی دی ہے، میری موت بھی اچھے واقع ہو، اور موت سے پہلے مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا موقع دے، اور موت سے پہلے مجھے وصیت کرنے کا موقع دے۔ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے موت ہر انسان پر روزانہ 70 مرتبے جھانک کے جاتی، 70 مرتبے کا لفظ آتا ہے۔ رزق بھی وہی حال ہے کہ ایک دانہ بھی آپ کی قسمت میں ہے وہ کھائے بغیر نہیں مرتا ہے، اور موت بھی یہ ہے کہ ایک اللہ کا ایک اجل کہتے ہیں، اجل ایک ایسا لفظ ہے قرآن کا، ایک فکس ٹائم، قومیں بھی، نیشنز، امتیں، فرد، ایک فکس ٹائم آتا ہے، اس فیض کے اندر آپ شہادت کی انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھی ہے، یہ انگلی نیچے گرنے میں کیا سیکنڈ لگتے ہیں، اتنا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 5، نیکیوں کو زیادہ کرو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ کسی آدمی سے ہنس کے بات کر دینا، یہ نیکی آپ کو کہاں تک لے جاتی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تنکا نظر آیا، بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایک کاڑی پڑی ہوئی ہے، اس کاڑی کو اپنے جیب میں رکھ لیے، باہر جا کے پھینک دیے، یہ نیکی بھی آپ کو نجات تک لے جا سکتی۔ کہ ایک نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکی نہیں، قیامت کے دن ایک نیکی بہت ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہے گا، احد کے پہاڑ کے برابر رہے گا، اسے کہے گا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ انہیں پریشان ہو جائے، اتنے بڑے نیکیاں میں کیا کہا، آخر میں لائق ہی نہیں تھا، اتنے بڑے نیکیاں۔ اللہ کہے گا کہ تو ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک مانگنے والے نے میرا نام لے کر مانگا، اے اللہ میرے نام اللہ کے نام پہ دے دے، تو آگے بڑھ گیا، پھر خیال آیا کہ بھئی کچھ دوں، اپنے جیب میں ٹٹولا، ادھر ادھر ٹٹولا، ایک پیسہ بھی نہیں نکلا آخر تیرے پاس، لیکن تجھے کیفیت پیدا ہوئی کہ میں دینا کچھ تو، آخرکار ایک کھجور کا ٹکڑا دیا، صدق دل سے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، نیک نیتی سے دیا، یہ اللہ کو پسند آ گئی، اور اس کو پرورش کر کے احد کے پہاڑ کی طرح کرا۔ یہ نیکی کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ سلام کلام، اچھی بات چیت۔ عمر بن افسہ حضور کے پاس آ کے پوچھتے ہیں اسلام ہے کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام طیب الکلام، اچھی بات کرو، یہی اسلام ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکیوں کو کماؤ۔ 6ٹھی چیز صدقات کرنا۔ 7ویں چیز گناہوں کا احتساب کرنا۔ بھئی مجھے غلطی ہو گئی، کسی کو دکھ دے دیا، کسی کو تکلیف دے دیا، بھئی معاف کر دو، اللہ سے میں معافی مانگ لو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، ایسے گناہوں سے بچنا۔ نمبر 9، دنیا کی محبت اور موت سے بھول جانا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، قوموں کا عروج و زوال کے تعلق سے حضور نے فرمایا
ان قوموں کا زوال کیوں آیا؟ آخر تخت و تاج تھے، بڑی بڑی سلطنتیں تھی ان کے پاس، زوال کیوں آیا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کے شکار ہو گئے، دنیا کی محبت اتنی ہو گئی کہ جو ہے موت اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ تو پھر آخری چیز، غلطی گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو اور اللہ کے پاس توبہ مانگے۔ یہ 10 باتیں ہیں، اس پہ ہم معافی مانگے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور ایمانی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت یافتہ بنایا ہے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فر، ہمارے دلوں کو زنگ آلودگی سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ کلیہ سے مالا مال فرما، جو انتقال کر گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ آمین واخر دعوانا۔